السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں خوفناک حادثات، 3 افراد جاں بحق، 34 شدید زخمی۔ حکام نے روزے داروں سے صبر اور تحمل کی اپیل کر دی۔ شارجہ کے حکمران نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے۔ تعلیم کی متلاشی طالبہ کا مکمل خرچ اپنے ذمے لے کر پڑھنے کے لیے جاپان بھیج دیا۔ امارات میں کرونا وائرس کچھ ہی دن کا مہمان، اموات کا سلسلہ ختم، صحت یابیوں میں تیزی سے اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، عید الفطر 2022 پر 5 دن کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ رہائشی اب واٹس ایپ کے ذریعے پارکنگ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن خوراک اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات میں کرونا وائرس کچھ ہی دن کا مہمان، اموات کا سلسلہ ختم، صحت یابیوں میں تیزی سے اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعہ 15 اپریل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 239 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 431 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,221 رہ گئی ہے، جبکہ 2,53,333 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 151 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دبئی میں خوفناک حادثات، 3 افراد جاں بحق، 34 شدید زخمی۔ حکام نے روزے داروں سے صبر اور تحمل کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کے مطابق رمضان کے پہلے 10 دنوں کے دوران 47 مختلف ٹریفک حادثات میں 3 موٹر سائیکل سوار ہلاک اور 34 زخمی ہوئے۔ یہ اعداد و شمار گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 29 حادثات میں 1 کی موت اور 23 زخمی ہوئے۔ دبئی پولیس کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سیف مہیر المزروئی نے کہا کہ حادثات ٹریفک کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے پیش آئے، جن میں لاپرواہی سے گاڑی چلانا، تیز رفتاری، گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ چھوڑنا، خطرناک حد تک اوورٹیک کرنا، تھکاوٹ کی حالت میں گاڑی چلانا شامل ہیں۔ لین ڈسپلن کے لیے انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خلاف ورزیوں کا تعلق روزے کے تناؤ سے ہے۔ حکام نے گاڑی چلانے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے میں اور افطار سے پہلے کے اوقات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ شارجہ کے حکمران نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے۔ تعلیم کی متلاشی طالبہ کا مکمل خرچ اپنے ذمے لے کر پڑھنے کے لیے جاپان بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسم نے مریم نامی اماراتی یونیورسٹی کی طالبہ کے مطالعہ، رہائش اور ماہانہ اخراجات کا احاطہ کیا ہے۔ مریم جاپان میں گلوبل انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ شیخ سلطان کا فوری رد عمل طالب علم کی طرف سے شارجہ ریڈیو اور ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے ڈائریکٹ لائن پروگرام کے لیے کال کے بعد آیا، جس میں اس نے کہا کہ اس نے جاپان کی ایک معروف عالمی یونیورسٹی سے اس میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے اسکالرشپ کے لیے وزارت ہائر ایجوکیشن کو درخواست دی، لیکن اس کا جواب نسبتاً دیر سے آیا۔ وہ اپنی پڑھائی شروع کرنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر شیخ سلطان نے اس کی پڑھائی کے لیے تمام اخراجات پورے کرنے کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، عید الفطر 2022 پر 5 دن کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کا اسلامی تہوار ملک کے باشندوں کو سال 2022 کی دوسری عام تعطیلات کا موقع فراہم کرے گا۔
پہلی عام تعطیل نئے سال کے پہلے دن کو ہوگی۔ یہ رپورٹ فلکیاتی حسابات پر مبنی ہے۔ اصل تاریخوں کا انحصار ہلال کے چاند کے نظر آنے پر ہوگا، جس پر اسلامی کیلنڈر قائم ہے۔ فلکیاتی حسابات کے مطابق رمضان کا مقدس مہینہ 2 اپریل 2022 سے شروع ہوا تھا۔ اسلامی مہینے یا تو 29 یا 30 دن پر محیط ہوتے ہیں، مگر یہ چاند نظر آنے پر منحصر ہے۔ اس سال رمضان 1 مئی تک 30 دن جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 مئی کو عید الفطر کے اسلامی تہوار کا پہلا دن ہونے کا امکان ہے۔ اب متحدہ عرب امارات کے سرکاری کیلنڈر کے مطابق رہائشیوں کو 29 رمضان سے 3 شوال تک عید الفطر کی تعطیلات دی جائیں گی۔ شوال وہ مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر میں رمضان کے بعد آتا ہے۔ اگر رمضان 29 دن رہتا ہے تو رہائشیوں کو 4 دن کی چھٹی ملے گی، اور اگر مقدس مہینہ 30 دن تک جاری رہے گا تو انہیں 5 دن کا وقفہ ملے گا۔ رہائشی اب واٹس ایپ کے ذریعے پارکنگ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (RTA) نے اپنی ویب سائٹ پر واضح کیا ہے کہ دبئی میں موٹرسٹ اب مقبول موبائل ایپ واٹس ایپ کے ذریعے پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگی سے گاڑیوں کے مالکان SMS پر 30% محفوظ کر سکیں گے۔ پارکنگ ٹکٹ کی قیمت گاڑی چلانے والوں کے ڈیجیٹل والیٹ سے کاٹی جائے گی، تاہم گاڑی چلانے والے SMS کے ذریعے پبلک پارکنگ کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن خوراک اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن طبی اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کیا ہے۔ یہ عمل یوکرین میں متاثرہ شہریوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یوکرین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم احمد الکعبی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات موجودہ حالات میں شہریوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے تنازعات کے حالات میں ضروری امدادی ضروریات فراہم کرنے کا خواہاں ہے۔ یوکرین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر الکعبی نے اشارہ کیا کہ مارچ کے مہینے کے دوران متحدہ عرب امارات نے امداد فراہم کی، جس میں کھانے کی اشیاء شامل تھیں جو پولینڈ میں یوکرینی مہاجرین کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ الکعبی نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنی قیادت کے انسانی نقطۂ نظر اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کی بنیاد پر امداد فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ ملک کی جانب سے پیروی کی جانے والی اقدار میں شامل ہے، جہاں لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے ترجیح دی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔